آپ نے آسان قاعدہ پڑھ لیا، کتاب فارسی بھی بڑی کچھ آپ نے تو مکمل کر لی ہوئی ہے پہلے سال، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے گلستان کچھ پڑھی آپ نے، ٹھیک ہے۔ آج بھی تھوڑا سا اجرا ہوگا، ٹھیک ہے، فارسی کا، ٹھیک ہے، اس کا فارسی گرامر، صرف و نحو، صرف و فارسی میں، آگے تو آتا عربی میں، اب فارسی میں۔ باب اول در سیرت بادشاہاں، باب اول بادشاہاں، بادشاہ آپ بتائیں، اسم فعل ہے، اسم، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں ذات، اس میں ذات، واحد تثنیہ جمع، بادشاہاں بادشاہ، جمع، کہتے ہیں بادشاہاں کیا ہے؟ جمع۔ فارسی میں جمع بنانے کے کتنے طریقے ہیں؟ چلو پہلا طریقہ بتاؤ۔ واحد کے آخر میں، تسی بتاؤ۔ واحد کے آخر میں، واحد کے آخر میں آپ، تسی دسو ذرا۔ واحد کے آخر میں نہیں پہلے یہ بولنا ہے جاندار کے بنانے کے یا غیر جاندار بنانے کے چار قاعدے بولا آپ نے، تو بولو نا فارسی میں، تسی تو نہیں نا بولا دونوں نے، ٹھیک ہے۔ جاندار بنانے کے چار قاعدے، جاندار کی جمع بنانے کے لیے کہ جاندار بنانے کے لیے؟ جاندار بنانے کے لیے، جاندار کی جمع بنانے کے لیے۔ اچھا، چار قاعدے ہیں۔ پہلا واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں، اور اگر واحد کے آخر میں الف یا واو ہو تو الف نون پر چاہے شان لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو، ہائے مختفی ہو تو جمع بناتے وقت گر جائے گی ورنہ باقی رہے گی۔ گر جائے، ہائے مختفی، کس نے کہا گر جائے؟ واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو گان بڑھا دیتے ہیں، اس میں کا سکند آئے گا۔ اور واحد کے آخر میں اگر ہائے مختفی ہو تو جمع بناتے وقت گر جائے گی ورنہ باقی رہے گی۔ وہ آگے آگے نیچے وہ تو غیر جاندار کی شروع ہے، غیر جاندار کی شروع کی ہے، جی، تو وہ تو آپ کہہ رہے کہ جاندار کی چار قاعدے ہیں، مذکر جاندار، وہ تو تین آئے، تو چوتھا غیر جاندار، تو جاندار کی بات ہو رہی ہے غیر جاندار۔ جاندار، اور تھوڑے نظیر بادشاہ بھی یہ جان ہے نہیں، واقعہ بھی جان بھی ہے نہیں، لیکن جاندار تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کے آخر میں بتاؤ ہائے مختفی ہے، بادشاہ ہائے مختفی سے، تو آپ الف نون لگا کے جمع بنائیں، بادشاہ سے بادشاہاں، بادشاہ، مرد سے اور زن سے زنا، عورتیں اور مرد، ٹھیک ہے۔ تو رنگ نہ پڑ جائے سرد، آگے چلو۔ حقائق، بادشاہ را شنیدم، شنیدم، مجھے نہیں پتا شنیدم کیا ہے، میں نے اب بتانا ہے، بولو بس۔ شاباش، فعل ماضی مطلق مثبت گردان کرو، شنیدم میں تو شدن گردان ہونی ہے، ہاں ایندے ہلکی گردان ہوتی ہے۔ اچھا پہلے تیار ہو رہی ہو، شدن، بیوقوف، میم فائل لگ جاتا، میم نوٹ آؤ تو پیچھے کیا بچا، اور میم کو اٹھاؤ تو شد بنتا ہے شنیدم سے۔ کسی بھی کسی چیز سن لو تو ہم لفظ شنید آ جائے، بیوقوف آنا کہ میم لاحق کر کے تو اتنا آسان، میم کو اٹھاؤ تو شنید، پہلا سیگا بن گیا، تو پھر میم لگا دو بھائی متکلم بن گیا۔
ٹھیک ہے تھوڑا امام شی بلا دو ٹھیک ہے ننگا سر تو درا دو سر تو یہ ساری نہیں ٹر گیا امامہ اتر گیا تو ساری ہے نہیں سمجھ آئی جی اور شہید نو نوش پتہ نہیں کہ شن کی بڑا مطلب بھی پڑھنا نہیں آ رہا جب دوسری بار تھوڑی کرامت ہی ہے کی لفظ بولے ہوں کر کردہ شرید شریدن شریدی شریدے شریدن ترجمہ کرو شنید شرید اس نے سنا آپ نہیں سنتے آگے یہ مانتے نہیں شریدن ہاں آگے ہم نے سنا شریدی اتنا تم نے سنا شریدن تم نے سنا شریدم میں نے سنا شریدم ہم نے سنا تو شنیدم میں نے سنا شنیدم میں نے سنا آیا نا کشتن کشتن مصدر مصدر کیا معنی اس کا قتل کرنا قتل کرنا عربی میں کیا ہے ضرب درب چلو مارنا دیا ہے کیا ہے چلو کچھ دیا ہے درب دیا ہی نا ایک تو لگی ہوئے تو دوسری بھی آ جائے ٹھیک ہے درب ان کا معنی بھی مارنا ہے تو قتل قتل کرنا کیا درب ہوتا تو سوٹے دینا عربی جی تو قتل وہ بھی ہے تلوار سے قتل کرنا ٹھیک ہے تیر سے مارنا یہ قتل کشتن مارنا قتل القتل کشتن فارسی اردو قتل کرنا مارنا مار ڈالنا مار ٹھیک ہے اسیر اسم اس میں ذات اس میں صفت اس میں ذات شرمن اس میں ذات اسیر عربی میں کوئی تو اسی قرآن پاک پڑھیے تو سانو کوئی یاد ہوئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اسیر قیدی نہیں ہے وہ قرآن پاک کوئی اور پڑھی پیچھے میں بتایا گیا اسیر اسارہ پیچھے آیا تھا وہ بھی آیا تفسیر میں بھی آیا اسیر کسی کو کہتے ہیں قیدی کسے کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی کس کو کہتے ہیں قیدی اسیر تو قیدی اردو میں بولتے ہیں قیدی اسیر بھی بولتے ہیں قیدی عربی میں اسیر فارسی میں بھی اسیر اشارہ کرد اشارہ کر میں تھوڑا اشارہ کیتا ہے اشارہ کرد بتاؤ وجہ مرد اشارہ کر سیغہ واحد مذکر غائب مذکر نہ کہو سیغہ واحد تو مؤنث سے کوئی اور نہیں آنا ہے سیغہ واحد بس غائب ہی کو آگے دیکھنا ہے ہوں دیکھا کہ مؤنث کا حکم ہے یا مذکر کا حکم ہے آج کل تو مؤنث سے بڑے چل رہے حکومت بھی دیکھ لو اشارے سے سمجھو اشارہ کرد سیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق مثبت معلوم بس مصدر اشارہ کردن اشارہ کرتے اشارہ کرتے اشارہ کرتے اشارہ کرتے اشارہ کرتے اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے حکم دیا حکم تو نے دیا میں نے دیا ہم نے دیا حکم دیا اشارہ کرتے بیچارہ درا حالت نو امیدی درا بتا سیگا واحد لائے تو سیا پیاز ہے کہتے تو کر دیتی آگے سے نا وہ ٹھیک تھا بولنے کی بجائے جمع خائے تو اسی پیاز ہے نہیں اشارہ واحد پتہ ہی نہیں اور این اور این وہ این یہ اس میں اشارہ قریب اس میں اشارہ بعید this اور that جسے نہیں آتا وہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا بہت بیڈ ویری بہت بیڈ کما جیسے اور ای بھی نہیں آتا دس بھی نہیں آتا ہاضا بھی نہیں آتا ذالکا بھی نہیں آتا ٹھیک ہے اسے یہ نہیں پتا اردو میں یہ اور وہ یہ فارسی میں ای اور ای پھر آگے ای جاؤ تو یہ جگہ تو جاؤ تو وہ جگہ وہاں یہ جگہ یہاں ای جا جا تو ای کتاب یہ کتاب کتاب نہیں کہنا
کی کہنا جی اے مرد ہے اچھا ٹھیک ہے دور کر دو وہ مت ٹھیک ہے نہ اسے رنگ بڑے زرد تو اشارہ ہے بعید حالت نو امیدی کلام میں کیا واقع ہونا حالت نو امیدی دو کلمے نا حالت و نو امیدی یہ ملا کے کیا بننا ہے مرکب اضافی شاباش مرکب اضافی ہے نو امیدی کی حالت نو تو نو امیدی کی حالت دشنام دشنام صیغہ واحد متکلم دشنام بھی صیغہ واحد متکلم ہو گئے پہلی دفعہ سنے دشنام بھی صیغہ واحد متکلم تو اسی دسو دشنام کا کالی اسم گالی گالی گلوچ دشمنی دشنام داد گرفت اب اکٹھا کر دے دشنام دادن پھر دونوں سمجھ آ جائے دشنام دادن دادن مصدر تو دشنام بھی دے گیا مصدر مرکب گالی دینا دشنام دادن گالی گفتن گفتن کہنا گفتہ اند گفتہ اند اس نے کہا اننا میں نے ترجمہ پوچھا کہ پورا سیگا بتاؤ جگہ جمع غائب فعل ماضی مطلق مثبت معلوم معلوم ہے مطلق ہے گفتہ اند ہوتا ہے کہ گفت اند ہوتا ہے کرو ہم فعل ماضی مطلق گفت گفتان گفتن گفتن تے ہے ہی نہیں تو میں تو گفتہ اند پوچھا گفتہ اند تو تواڈے نے کدے دوسری تن ٹھیک ہے بولو گفتند گفتہ اند گفتند تو نہیں پوچھا فعل ماضی مثبت وجول ہو گیا جو گفتان نہ شدھ کچھ ہے ہی نہیں تو نہ تمہاری سدھ بدھ نہ شدھ ہے بھی تو سیدھا ماضی قریب ماضی قریب ماضی قریب یہاں تو مانے جو ہے نا یقین کے لیے یہ نہیں کہ انہوں قریب ہوا کہ انہوں نے کہا یہ مطلب انہوں نے کہا ہے انہوں نے تحقیق ہے یہ بشویت بشویت ہاں سیگا واحد غائب فعل ماضی فعل ماضی اچھا فعل ماضی تواڈے نزدیک فعل ماضی کے پہلے سیغے میں ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور پچھلا ما قبل کیا ہوتا ہے مفتوح یہی ہے نا فعل ماضی کی یہ نشانی ہے نا آخر میں ایک حرف ساکن ہو پیچھے دونوں ہی پچھلا والا مفتوح ہو یہ نشانی ہے بتاؤ شویت بشویت بشویت صیغہ جمع صیغہ جمع حاصل جمع ضرور یہ نبی نئی گل سنائی جی ہے جی ایک قدم اگے ٹور گئے وہ ماضی یا جمع لے گئے حاضر دے پھر نعوذ باللہ من ذالک جمع غائب وہ تسی غائب وہ حاضر تو انتقال ہی کر رہے ہیں التفات کر رہے ہیں انتقال بھی کرتے ہیں التفات بھی کرتے ہیں وہ ماضی سے مضارع مضارع سے واحد غائب چلو رجوع کر لیا اچھی بات ہے رجوع بھی نہیں ہوتا تھوڑی کی تھی واحد غائب دال ساکن اس سے پہلے ہو زبر یہ تو ہو گیا مضارع وہ کیڑا ماضی ہے کہ دال ساکن تو اس سے پہلے زبر ہو وہ تو من کو دکھاؤ دل تے کرتا تھوڑے کان پر آ کے دو دو تن لاؤں تھوڑی عقل ٹھکانے آ جائے اینی دیر ہو گئی پڑھتے ہیں تو اس تک نہیں سمجھ آتی کہ جو ماضی ہوتا ہے اس کے آخر پہ پہلے سیکھے کہ دونوں حرف ساکن ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے دونوں حرف ساکن ہوتی ہیں اور اگر آخر ساکن دال ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو مضارع ہے وہ کیا ہے تو تم نے مضارع کو ماضی بنا دی ہے کہاں ہے اب تو پر ورد دا ساکن دونوں ساکن ہیں گفت تا ساکن فا ساکن دونوں رفت
تا ساکن فا ساکن دونوں ساکن ہیں، رفت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خابید دا ساکن یا ساکن دونوں ساکن، اس طرح نہیں ہے؟ آورد دال ساکن را ساکن دونوں ساکن ہیں، خفت تا ساکن فا ساکن دونوں ساکن ہیں، خفت، اور خرد دال ساکن را ساکن یہ بھی کیا ہے؟ نوشید دال ساکن یا ساکن دونوں ساکن ہیں۔ تو جب پہلے سیگے کے آخر میں دونوں ہی ساکن ہوں تو وہ تو ماضی ہوتی ہے، وہ تو ماضی کی نشانی ہے، اور دال ساکن پیچھے زبر ہو تو مضارع ہے۔ تو اب شویت پوچھا جانا دال ساکن ما قبل مفتوح ہے، یہ تو ماضی ہو ہی نہیں سکتا، اور شستن تو مضارع مصدر ہے، تو مصدر شست ہے، تو شست کا مطلب دھویا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک کھویا، شست، تو شست شویت، شست شست تا ساکن سین ساکن دونوں ساکن ماضی ہے، تو اگر ایک مفتوح ہو جاتا تو ماضی ہونا تھا، لیکن تا تو مضارع میں آتا بھی نہیں آخر پہ، وہ تو دال آتا ہے، دال ساکن اس سے پہلے ہو زبر، یہی ہے یاد رکھنے کی ایک نشانی، لیکن پر کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ نہیں ہے، کوئی پکا قیاسی قاعدہ نہیں ہے۔ شویت دوئے اور کچھ کھوئے، ہر چیز در دل آیت بگویت، آیت کہے آیت آیت کہے، تسی کیا کہتے ہو؟ آیت، وہ کہتے ہیں آیت کہے، کہو، دیکھ رہے ہو؟ آنا آنا آیت سیگا واحد مذکر پہلے مضارع اس پر معنی پہلے مضارع محمد سے دال ساکن اس سے پہلے ہو زبر، لیکن حال کی یہ ایتھے بیٹھے ہیں غافل نہیں دیکھو کہ پڑھ کے بھی دال ساکن اس سے پہلے ہو زبر، آیت یہ تو مضارع ہے، تو آمد آنا، آیت مضارع آئے، تو صحیح آئے تو پھر نہ بچتا ہے، آیت آئے، گویت گویت وہ گویت ہاں میں فعل پوچھ رہا کہ ترجمہ پوچھ رہا سیکھا بتاؤ تسی بولو حاضر حاضر نہیں دیتی بتایا جا رہا دال ساکن اس سے پہلے ہو زبر، آگے آ جانا تم بھی آگے آؤ، بار بار دال ساکن سے پہلے ہو زبر، پھر انہوں بولتے ہو حاضر، سیکھا واحد ہاں واحد مذکر غائب، چلو واحد غائب کیا تو مذکر منصب یہ دیکھنا پڑتا ہے، واحد غائب، واحد فعل مضارع، مصدر مصدر پوچھ لیا کہ ابا جی کا پوچھنا پہ تو مشکل ہو جاتا، ابا جی کون نے، وہ تو بھی ٹائم لگتا ہے نا، جڑے جنہیں ابا جی نے ملنے ہی نہیں، بے ادبیاں کرنی ہیں، گفتن تے گفت، گفتن گفت گویت، تو مصدر کیا ہے؟ گفتن بولنا، ٹھیک ہے، منہ کھولنا، تو گویت کھولے بولے، گویت بگو بول، بھائی ابھی زندگی ہے صحیح بول، ٹھیک ہے، اور اپنا کردار ادا کر، صحیح صحیح بول اور آپ کا ہو صحیح رول، سمجھ آ گئی؟ چلو اب یہ سنو، باب اول وصول صفت، پہلا باب در الفجار سیرت بادشاہ مضاف مضاف الیہ، پہلا باب بادشاہوں کے کردار میں، بادشاہوں کی حقائق، پہلی حقائق، بادشاہی ایک بادشاہ کا شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں، شنیدم میں نے سنا، ایک بادشاہ کے بارے میں میں نے سنا کہ بکشت نے اسیر اشارہ کرت کہ اس نے قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، بیچارہ درا حال دل امیدی با زبانے کے داشت ملک رات وشنام دادت گرفت، بیچارہ اس نا امیدی کی حالت میں جو زبان رکھتا تھا بادشاہ کو گالی دینے لگ گیا، بادشاہ کو گالی دینے بادشاہ نے کیا انہوں قتل کر دو، انہیں بادشاہ نے گالیاں دینی شروع کر دی، بادشاہ کو گالی دینے اور بےہودہ باتیں کہنی شروع کر دی، تو گفت ام کہ ہر دس از جاں بشویت اچھے در دل آیت بگویت، تو داناؤں نے کہا ہے، کنہوں نے؟ دانا اور بیوقوفوں نے سن کے دنائی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، تو بات سن کے بھی انسنی کرتے ہیں، داناؤں نے کہا ہے جان
جی جو اپنے ہاتھ سے کیا جان سے ہاتھ دو بیٹھے، جو جان سے ہاتھ دو بیٹھے، جو دل میں آئے وہ کہے، جو دل میں آئے ہوگا، جو ہاتھ جان سے دو بیٹھے اس کے دل میں جو آئے وہ کہے، اس کے دل میں جی تو پتہ ہوں جانا ہے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، پھر جو آندا کہندا ہے، جو دیکھا نہیں تسی ایک بندہ کسی نے مار رہا ہوندا تو وہ مار تے سکتا نہیں، انہوں پتا مار ہی پینی ہے تو ان گالیاں دینا شروع کر دے گا، وہ پتہ نہیں کہ وہ تیری فلاں تیرا فلاں اپنے آپ، لیکن اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، زبانی لمبی ہوئے گی، مکے کھائی جائے گا، گالیاں دے جائے گا، سمجھ آ گئی؟ تو پھر بدانے کہتے ہیں جب ہاتھ جان سے دو بیٹھے، ہاتھ تو جو منہ میں آئے وہ بکے، جو وہ بکے، وقت ضرورت چون امانت گریز، دست بگیرت سر شمشیر تیز، ضرورت کے بعد مجبوراً جب کوئی بھاگنا نہ ہو، بھاگ نہ سکے تو پھر مجبوراً تلوار اس پہ چلتی ہے تو تیز تلوار کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، اپنے حالانکہ ہاتھ کیا بچانے گا اسے، ہاتھ کٹ جائے گا، لیکن ہاتھ سے تو کوئی نہیں ہے پکڑنے کا، پھر بھی جب وہ ناامید ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، بچنا تو نہیں ہے، تو پھر بھی تیز تلوار کی نوک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، ہاتھ لا دیتا ہے۔ اذا یئس الانسان تعالی لسانہ کسن ور مغلوب یسون القلب، شیخ ساجد احمد فرماتے ہیں جب انسان ناامید ہو جاتا ہے، جب تو جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جب انسان تو نہیں دیتے نا امید ہو جاتا، پتہ بات اللہ تو بول دینا دے کیا وہ زبان لمبی ہو جاتی ہے، اللہ نہ گلے کرتے رہے، اللہ نہ شکوے کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ پاک بچائے نا امید، جب اسے پتہ میں نے قتل ہونا ہے، اب نا امید ہو گیا، زندگی تو بچنی نہیں، زندگی پھر زبان لمبی ہو جاتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، تو جب انسان کی زبان انسان نا امید ہوتا ہے تو اس کی زبان کیسے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے جیسے مغلوب بلی، جیسے کسن نوری مغلوب، جیسے مغلوب بلی کتے پہ حملہ کر دیتی ہے، دیکھا آپ نے کتے پہ حملہ کرتی ہے، 4-5 کتے بھی گھیرے ہو نا پھر بھی پنجے مارتی ہے بچانے کے لیے، آپ نے اسے مار دینا ہے لیکن وہ حملہ کرتی ہے، کہ جیسے بندہ نا امید ہوتا ہے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے بلی مغلوب ہوتی ہے، کتے غالب آ جاتے ہیں، پھر بھی پنجہ مارتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تو فرماتے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ جی میں کو یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو اس کی زبان نہیں آتی تھی، اس قیدی کی جس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو گالیاں دے رہا تھا، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا ازبو ذرائع نیک معذر، سارے وزیر بیٹھے تو نہیں ہوتے، بعض بادشاہ نے وزیر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ اشارہ سمجھو، تو نیک معذر، نیک طبیعت، نیک خصلت وزیروں میں ایک نیک خصلت، وزیروں میں سے ایک نیک خصلت، گفت وزیر بولا اے خداوند ہمیں کو اس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اے بادشاہ یہ تو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، او گالیاں دینا بھی ہے، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے، تو اچھا وزیر تھا، اس کا وزیر اچھے ہوں تو کام ٹھیک رہتا ہے، وزیر بیڑے ہوں تو تباہی ہوتی ہے، بادشاہ نے جو وزیر نے کہنا وہی کر دینا، دانا وزیر دانا ہی ہوتے عقل مند، وہ نیک وزیر تھا وزیرہ میں سے، وہ گالیاں دے رہا تھا کہتی، تو اس نے کہا بادشاہ ہمیں گویت، یہ تو کہتا ہے بادشاہ تو غصوں کو پی جاتی ہیں، بادشاہ وہ تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بادشاہ یہ تو تیری تعریف کر رہا ہے، کہتا بادشاہ کی شان یہ ہے غصے پیتے ہیں، اپنا غصہ نہیں جاری کرتے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بادشاہ خوش ہو گیا، وہ میری تعریف کرتا ہے، میں نے قدر کرنا کم دیتا ہے، ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو ترس آ گیا، بادشاہ کو اثر خون او درگزشت، بادشاہ نے اس کا قتل معاف کر دیا، اس کا قتل، وزیر دیگر کے ضد او بود، دوسرا وزیر جو اس کا مخالف تھا، دوسرا وزیر خالی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بنائی جن سے مارا، نشائد در حضرت بادشاہ جز براستی، اس نے کہا کہ ہمارے جیسوں کو جیسا ہمارا ہوتا ہے، ہمارا ایک مقام ہے وزیر ہے بادشاہ کے، تو ہمارے جیسوں کو کم از کم بادشاہ کے سامنے سچ بولنا چاہیے، ہمیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وزیر ہے بادشاہ کے ہم جھوٹ بولیں، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ گالیاں دے رہا ہے اور تم جو ہے نا بادشاہ کے سامنے کہہ رہے وہ تعریفیں کر رہا ہے، جبکہ ہمارے جیسوں کو چاہیے کہ بادشاہ کے سامنے صرف سچ بولے، بادشاہ کے سامنے سچ، اللہ ہمیں ہر وقت دے رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، بادشاہ کے سامنے ہمیں چاہیے کہ کیا کریں، تو ہمارا تو مالک حقیقی وہ ہے جس سے کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، تو جھوٹ کہاں بولیں، تو بادشاہ کے سامنے تو سچ بولنا چاہیے، تو اس نے کہا بادشاہ این ملک را تشنام تھا، یہ کہتی
ये तो बादशाह सलामत आपको गालियां दे रहा था, आपको बकवास कर रहा था। बादशाह ने जब उसकी बात सुनी, अजीज सुखन दरहम तशी, बादशाह नाराज हो गया उस बात से। बादशाह मैंने चेहरा फेर लेता बंदा, बात अच्छी नहीं लगी, सच था लेकिन अच्छा नहीं लगा। बादशाह ने कहा आन दौरों के वे गुफ्त पसंदीदा तर आमद मरा अजी राज के तू गुफ्ती। बादशाह ने कहा जो उसने झूठ बोला है पहले वजीर अच्छे ने, उसका झूठ मुझे तेरे सच से ज्यादा पसंद आया, उसका झूठ मुझे तेरे सच से ज्यादा पसंद आया है। क्यों? जो तूने कहा, तूने जो सच बोला उसकी बुनियाद बुराई पर है। किस पर है? बुराई पर। और जो उसने झूठ बोला है उसकी बुनियाद खैर खाई पर है। उसकी है झूठ लेकिन बुनियाद खैर खाई है। उसने बचाने के लिए झूठ बोला है, उसने तूने मरवाने के लिए सच बोला है। तूने तो साढ़े मरवाने लिए ज्यादा ही कौन है? मियाँ बीवी भी सच बोल के लड़ाई करवाएंगे, भैन भरा भी सच बोल के लड़ाई कराएंगे। इन्हें पता ही नहीं कहाँ सच बोलना है कहाँ झूठ बोलना है इन्हें। तो हम कहें दीन सीखो, दीन तुम्हारा काम है, लड़ाई करना हमारा काम है। ठीक है, तो हमने कहा दीन सीखोगे तो लड़ाइयों से बचोगे ना, दीन पे अमल करोगे तो बचोगे ना। कहाँ सच बोलना है कहाँ झूठ बोलना है। वो सच बोल रहा है तो बादशाह कहता तेरे सच से तो झूठ अच्छा है, मुझे ज्यादा पसंद आया है। क्यों? क्योंकि तेरे सच की बुनियाद खबासत पर है, बुराई पर है कि उसका कत्ल हो जाए, और इसकी सच की बुनियाद मसरत अमीज है, वो हिकमत से बरी। ये तो खैर खाई चाहता है। और अक्लमंदों ने कहा है, किन्होंने? खिरदमंदा गुफ्ता अंत, ये याद रखना है। अक्लमंदों ने कहा है, दानाओं ने कहा है, दरोगे मसलहत अमीज बे अज रास्ती फितना अंगेज, रास्ती फितना अंगेज। उन्होंने कहा वो झूठ, वो जो मसलहत से भरा हुआ है, किससे? उस सच से बेहतर है जो फितने में डालने वाला, जो फितने में डालने वाले सच से वो झूठ बेहतर है जो फितने से बचाने वाला है। और उसकी बुनियाद खैर खाई है, उसकी बुनियाद खैर खाई है। हर के शाह आकुनत के उगोयत हे बादशाह के जुज निको गोयत, जो बादशाह वही करता है, बादशाह जो वजीर कहता है, जो जे साढ़े वजीर सही हो जाए तो साढ़ा बादशाह ना ठीक हो जाए। नहीं समझ आई? दिल बादशाह है और ये आगे पीछे वजीर है, तो वजीर सही हो जाए तो अंदर रिपोर्ट तो सही पहुंचेगी ना, तो रिपोर्ट सही पहुंचेगी तो फिर काम भी तो सही होंगे ना। तो जब वजीर ही ठीक ना हो तो बादशाह खराब, तो फिर राया भी खराब, राया भी सारे अज़ा ही गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई उधर चुंगली देता है, कोई उधर देता है, कोई उसको छेड़ता है, उसको तंग करता है, क्योंकि वजीरों ने बादशाह को खराब कर दिया। तो हरकतें भी तो ऐसी ही होंगी ना, तो जुल्म व सितम ही होंगे ना। तो बादशाह वही करता है जो वजीर कहता है, जो हे बादशाह के जुज निको गोयत। अफसोस होगा कि सच के सिवा कहे, बादशाह तो सही दे दसे ना कि वो सही काम करे। लतीफ़ा, बस इसी पे बात खत्म होने लगी है। लतीफ़ा सुन लो, ए लतीफ़ा हो नहीं जेडे तुसी लतीफ़े सुनते हो, बेबुनियादी हो और झूठ होए। लतीफ़ा ये बरीक बातें हैं। क्या है? बरताक़े ईवान फिरूदो नविश्ता बूद, शहजादी फरमाते हैं फिरूदो बादशाह के महल के मेहराब पर लिखा था, महल के जहाँ ए बरातर नमानत बिकत बकस, दिल अंदर जहाँ आफरी बन व बस, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया व पुष्ट, के बिस्यार कस चू तो परवर्त व कुष्ट, चू आहंगे रफ्तन को न जाने पा, चे बर तख्त मुर्दन और चे बर रूए खाक। तो लिखा था बादशाह के महल के मेहराब पर। आज तो बादशाह ने महल मेरा भी लिखा थे ना, ऐसे भी लिखा थे क्या? ए भाई जहाँ किसी के साथ नहीं रहेगा, ए भाई यानी दुनिया किसी के साथ नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जुफ्त और ताक हो जा। क्या हो जा? क्योंकि इसका एक खामद है ही नहीं। तू एनु भी अपनी बीवी पे बनाना है दुनिया नू, थोड़ी देर बाद एक और खामद कर लेगी, फिर नाल ही दूसरे भी तो किने किने खामद ने। ठीक है, तो बीवी का एक ही खामद होता है। ठीक है, लेकिन इसके तो बड़े खामद है, तेरे नाल भी, ओदे नाल भी, ओदे नाल भी, ओदे नाल भी है, ते तू एनु पे खामद बनाना अपना। ठीक है, बाद झूठ और जुदा हो जा। क्या हो जा? रह इसमें